الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا اس امت پر بہت بڑا فضل و احسان رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی عمریں کم ہونے کے باوجود ان کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے بہت سارے مواقع فراہم کیے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس مہینے سے یا جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ان ایام کو عطا فرمایا ہے تاکہ ہم ذی الحجہ کے بالخصوص ابتدائی جو 10 ایام تھے ان میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں اور اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کریں۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ ایام ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ کل کا جو دن گزرا تھا، جسے یوم النحر یا حدیثوں میں عید الاضحیٰ کا نام دیا گیا ہے، قربانی کا دن، یہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، جیسا کہ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، تو سال بھر میں جو سب سے عظیم تر دن ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے اور سب سے بہتر دن ہو سکتا ہے اس امت کے لیے، وہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے۔ اور یہ دن سب سے عظیم کیوں ہے، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی ہے۔ آپ کا ایک دوسرا ارشاد ہے، یوم النحر ہوا یوم الحج الاکبر، یہ جو قربانی کا دن ہے یہ حج کا سب سے بڑا دن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے جو اہم ترین اور اکثر اعمال ہیں وہ اسی 10ویں تاریخ کو ادا کیے جاتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ ہے، اور اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، حلق یا تقصیر کرنا ہے، اور طواف افاضہ کرنا ہے، حج کا طواف کرنا ہے۔
یہ سارے کے سارے اعمال اسی 10 تاریخ کو ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یوم القر، قربانی کے دن کے بعد جو فضیلت والا دن ہے، عظیم ترین دن ہو سکتا ہے اس امت کے لیے، وہ قر کا دن ہے، یعنی ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ، عید کے یا عید الاضحیٰ کے بعد والا دن، جس کا نصف حصہ کہیے گزر چکا ہے اور ابھی نصف حصہ اس دن کا باقی ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن بھی فضیلت والا ہے، اہم ترین دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جسے ایام تشریق کا پہلا دن کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق کیا ہیں؟ یہ عید الاضحیٰ یا 10ویں تاریخ کے بعد جو 3 دن اور باقی رہتے ہیں، اور ان کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے۔ تشریق اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ عرب کے لوگ ان دنوں میں حج کے موقع سے گوشت کے ٹکڑے دھوپ میں سکھایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے جو نئے طریقے آج کل ہمارے زمانے میں موجود ہیں، وہ طریقے موجود نہیں تھے۔ تو گوشت کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہماری ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دھوپ میں اس کو سکھایا جائے، اس کے پارچے یا ٹکڑے بنا کر دھوپ میں سکھائے جائیں، اور جب اس کی نمی ختم ہو جائے تو اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو ایام تشریق سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایام تشریق کا یہ پہلا دن ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ۔ یہ جو 3 دن اور آپ کو دیے گئے ہیں، یہ دن کھانے کے ہیں، پینے کے ہیں، خوشی منانے کے ہیں، لیکن ہماری اکثریت شاید حدیث کے پہلے حصے پر زیادہ توجہ دیتی ہے، پہلے حصے پر حدیث کی زیادہ عمل کرتی ہے، لیکن حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ ذکر للہ ہے، اللہ رب العزت کے ذکر کے ایام ہے۔ تو ہم کھانے پینے اور دیگر امور میں الجھ کر اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی فکر، اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے کھانے اور پینے سے منع نہیں کیا ہے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہم خوشی بھی منائیں، کھائیں بھی، پیئیں بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو بھول جائیں۔ اور ان ایام میں جو سب سے زیادہ مناسب ذکر ہے وہ اللہ رب العزت کی تکبیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جیسے ہی عید الاضحیٰ کا چاند نظر آتا تھا، وہاں سے یہ ذکر شروع ہو جاتا تھا، یہ تکبیر شروع ہو جاتی تھی، اور اس تکبیر اور اس ذکر الہی کی انتہا کب ہے، اس کا آخری وقت کب ہے؟ وہ 13 تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک یہ تکبیر، یہ ذکر خاص طور سے مشروع ہے۔ بعض علماء نے اس کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک تو ذکر مطلق اور ایک ذکر مقید، لیکن محققین اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ تفریق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مرفوع اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کے بعد آثار موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح اور واضح حدیث اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ لہذا ہم اللہ رب العزت کا ذکر
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکانوں میں بازاروں میں، اور جو مقید تکبیر خاص طور سے اس کے قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ نمازوں کے فوراً بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد، یہ ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا۔ اور بالخصوص جو 3 دن ابھی باقی ہیں ہمارے، ان ایام میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، کان ابن عمر یکبر فی قبتہ بمنی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منا میں قیام پذیر ہوتے تھے تو منا میں آپ اپنے قبے میں، اپنے خیمے میں زور سے تکبیر کہا کرتے تھے۔ فَيَسْمَعُونَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، تو منا کی جو مسجد ہے اس کے لوگ جب ان کی آواز کو سنتے تھے تو وہ بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَا تَكْبِيرًا، اور بازار والے بھی، دکاندار بھی تکبیر کہا کرتے تھے اور اتنی بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے کہ پورا منا گونجنے لگتا تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ میں آتا ہے کہ وَكَانَ ابن عمر يُكَبِّرُ بِمِنَا تِلْكَ الْأَيَّامِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَمْشَاهُ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامِ جَمِيعًا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں تکبیر کہا کرتے تھے، نمازوں کے بعد بھی خاص طور سے تکبیر کہا کرتے تھے، اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں ان ایام کو تکبیر کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اور یہ صرف مردوں ہی کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ خواتین بھی اس تکبیر سے، اس ذکر سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے اور دیگر خواتین کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بھی ایام تشریق کی راتوں میں اور ان کے ایام میں خواتین بھی ذکر بلند کیا کرتی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پست آواز سے ان کو ذکر کہنا، تکبیر کہنا یہ مشروع ہے۔ تو یہ تکبیر اللہ رب العزت کا خاص ذکر ہے ان ایام کے لیے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے۔ اتنی کثرت سے آپ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہلوانے کا کوئی مقصد تو ہوگا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، لیکن ہماری اکثریت اس کا مقصد، اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا مطلب نہیں جانتی ہے کہ ہم ان ایام میں اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ اور جو نماز 5 وقت کی ادا کرتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ اکبر کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ ہر مرتبہ بندہ اللہ رب العزت کی کبریائی کی، اس کی بڑائی کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، جو اس کا فرمان ہے، جو اس کی ہدایات ہیں، جو اس کی کتاب ہے، جو اس کا کلام ہے، وہ بھی ہر چیز سے بڑا ہوگا۔ آخر ہم اتنی کثرت سے ان ایام میں اللہ رب العزت کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہے، اور پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ایام گزرنے کے بعد بہت سے تو ان ایام میں بھی یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف نہ جانے کتنے ایسے کام کر گزرتے ہیں، اور یہ ایام گزرنے کے بعد بھی وہ سارے افراد کیا ہے، بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے، اس کا فرمان، اس کا حکم بھی ہر چیز سے بڑا ہے، اسی کو ہمیں آگے رکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے فرمان سے بڑا کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم بقرعید کے ایام گزرنے کے بعد اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے احکام کی کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں؟ جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے وہ کام ہم کر گزرتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
یہ جو ایام آپ کو 13 دن کے دیے گئے ہیں، یہ ٹریننگ اور یہ مشق کرائی گئی ہے اس لیے تاکہ آپ باقی آنے والے ایام میں بھی اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کے جاہ و جلال کا، اس کی خشیت، اس کے خوف کا آپ کے دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، اللہ اکبر کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی ہے۔ ہر سجدے میں آپ جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ آپ کو جھکنا ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ یہ عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے جائز اور درست ہے۔ تو یہ ایام یہ شعور پیدا کرنے کے لیے دیے گئے ہیں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو جگہ دیں، سمجھیں، اور ہماری اولین ذمہ داری ہے، اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کے ہر حکم کے آگے جھکنا ہوگا، اس لیے کہ وہ سب کا حکم فرمان سب سے بڑا ہے۔ اور جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں اس کا میسج بھی یہی ہے، جن کی وجہ سے یہ قربانی کا حکم ہم کو دیا گیا ہے، انہوں نے کن حالات میں اللہ رب العزت کے فرمان کی تعمیل کی ہے، اللہ کے حکم کو کیسے مانا ہے۔ اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، اگر ہم خود اپنے اوپر اس کو لاگو کریں تو کیا حال ہوگا ہمارا۔ یہ آسان بات ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹے نے بھی یہ محسوس کیا کہ جب یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو میں اس حکم کو نہیں ٹال سکتا ہوں، اور وہ بیٹا بھی اس کے لیے تیار ہو گیا، اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ کیا ہم بھی ایسے ہی باپ ہیں، یا ہم بھی ایسے ہی بیٹے ہیں اپنے باپ کے، جو اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ جوش، یہ تڑپ، یہ جستجو موجود ہے جو ہونی چاہیے۔ قربانی تو آپ کر لیتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے۔ قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت یہ نیک اور پاکیزہ عمل کیسے لوگوں کا قبول فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کے دل میں اخلاص ہے، جو اپنی قربانی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، صرف اس کی قربانی قبول ہوگی اور کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اخلاص چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کے یہاں تمہارے قربانیوں کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کا حال دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی کرنے والے بہت سے ایسے بھی ہیں جو شہرت کے لیے، نام کمانے کے لیے قربانی کرتے ہیں، تاکہ اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر ان کا نام لیا جائے کہ فلاں صاحب نے 5 لاکھ کا بکرا خریدا ہے، 10 لاکھ کا بکرا جانور خریدا ہے قربانی کرنے کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانی مطلوب ہے، مقصود ہے؟ اس کا کوئی حاصل ہوگا، کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ ہماری ہر عبادت کے لیے یہ تقوی اور اخلاص اور للہیت یہ بنیادی شرط ہے قبول ہونے کے لیے۔ ان ایام کی اگر سب سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے تو وہ عبادت کیا ہے؟ حج کی ادائیگی۔ ان ایام کی اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے وہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، الا ماشاء اللہ، اکثریت کا حال یہ ہے کہ اس عبادت میں بھی خلوص اور للہیت
اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جو جوش اور جو جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، وہ ان کے اعمال سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں جا رہے حج کرنے کے لیے، بلکہ انسانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، قرابتداروں کو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک پورا مضمون لکھا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آج کل جو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا اپنایا جاتا ہے، اور کیا ان کے اس طرز عمل سے یہ بات سمجھی جائے کہ واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ روانگی سے پہلے، حج کے لیے روانگی سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ 1 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے جیسے ہی منظوری آ جاتی ہے حج کمیٹی کی جانب سے، دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دعوتیں اڑائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ آخری دم تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جب روانگی کا دن آتا ہے اس دن ایک بڑی تعداد رشتہ داروں کی، اقربا کی، اسٹیشن تک، ریلوے اسٹیشن ہو، ایئرپورٹ ہو، جہاں بھی حاجی کو جانا ہے، ایک بڑا جم غفیر نعرے تکبیر یا اور نہ جانے کون کون سے نعرے بلند کرتے ہوئے، شور ہنگامہ کرتے ہوئے لوگ کیا ہے، حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور کیا 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 جاتا ہے؟ پور تکلفات، دعوتیں کھانے کے ساتھ ساتھ غریب رشتہ دار بیچارے ہدیہ تحفہ حاجی صاحب کے لیے خرید کر انتظام کرتے ہیں، لاتے ہیں کہ ہم ان کو ہدیہ دیں، اگرچہ ان کی استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے دینے کی، لیکن پھر بھی وہ کسی طریقے سے ان کو ہدیے پیش کرتے ہیں طرح طرح کے۔ یہ ساری کارروائی آخر کیا ہے؟ اور بالکل یہی طریقہ جب کچھ ایام کے بعد حاجی واپس آنے والے ہیں، جہاں سے ان کو ریسیو کرنا ہے ایئرپورٹ پر جانے کے بعد، وہاں جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، گھر پہنچنے کے بعد جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، اور دعوت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ دعوتیں تو خود حج کرنے والا کھلاتا ہے، اور کچھ دعوتیں وہ ہیں جو ان کے اقربا اور رشتہ دار ان کا انتظام کرتے ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ حج کا جو اصل خرچ ہے، اتنا ہی خرچ یہ جو رسم و رواج ہے حج سے پہلے کے اور حج کے بعد کے، ان پر خرچ ہوتا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے ہی حج کیا تھا؟ اللہ کے رسول حج کرنے کے لیے گئے تھے، آپ نے کس کس کو دعوت کھلائی تھی اور کس کے ہاں آپ نے دعوت کی تھی؟ اور اگر ایسا اتفاق ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس امت کی یہ عبادت خلوص اور للہیت سے رسم و رواج کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اور میں گزارش کروں گا ان افراد سے، ان دعات سے، ان مبلغین سے جو حج کیمپ لگاتے ہیں اور حاجیوں کو نصیحت اور وصیت کرتے ہیں، ان سے عہد و پیمان لیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مطابق حج ادا کریں گے، اور اس طرح کی جتنی خرافات ہوتی ہے حج کے موقع سے، اس سے اجتناب کریں گے۔ تب تو ان کے حج کی قبولیت کی علامت یا نشانی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور، حج مقبول، نیکیاں کمانے کے لیے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس نیت سے، ان کا حج مقبول، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی جزا، اس کا بدلہ جنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑا کوئی انعام
نہیں ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے، لیکن علماء نے حج مقبول یا حج مبرور کے کچھ شرائط، کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ ان میں سے کیا آداب ہیں؟ سب سے پہلی شرط، اور صرف حج ہی کے لیے یہ شرط نہیں ہے بلکہ ہماری ہر عبادت کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ریا نمود نہیں ہونی چاہیے، شہرت طلبی نہیں ہونی چاہیے، نمائش نہیں ہونی چاہیے، ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جس عبادت کو انجام دے رہے ہیں اس کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بہت ساری آیات میں قرآن میں دی ہے ڈائریکٹ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہدایات دی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ جو بھی عبادت آپ کریں مخلص ہو کر، اور مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس نیت سے عبادت ہونی چاہیے۔ اور دوسری شرط ہے ہماری عبادت کے لیے، حج ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اتباع نبی، اتباع رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اس عبادت کے اندر، ویسے ہی حج کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا۔ خذوا عنی مناسککم، اللہ کے رسول نے حج کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسے ہی تم کو بھی حج کرنا ہے۔ اپنے صحابہ سے کہا تھا یہ حکم قیامت تک آنے والے سارے افراد کے لیے کہ ہمارا طریقہ حج بھی رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارا مسلکی تعصب ہر جگہ جاگتا ہے، یہاں بھی تعصب کے ساتھ رہتے زندگی گزارتے ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی جو لوگ اللہ کے رسول کے مطابق نماز پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ وہاں کا امام ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں بھی مسلک دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلک کیا ہے اور یہاں کے امام کا مسلک کیا ہے۔ آپ سوچئے، یہی اتباع سنت ہے، اتباع رسول ہے۔ اور دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، یہ بھی حج کے آداب اور حج کے شرائط میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ حج کے دوران ناحق کوئی جنگ و جدال ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور فحش باتیں یا بے حیائی کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اور علماء نے حج کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط ذکر کی ہے النفقۃ من مال الحلال، حلال کمائی سے آپ کا جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہی چیزوں پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سننے میں آیا ہے بہت سارے مسلمان ہیں ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کے فلیٹ پر قبضہ کرتے ہیں اور شکایت درج کراتے ہیں، ڈیمولیشن کی شکایت درج کرا دیں گے اگر آپ ہمیں رشوت نہیں دیں گے، اور جیسے ہی رشوت کا پیسہ ملتا ہے فوراً عمرہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کیا ایسا عمرہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے؟ رشوت لے لے کے ہم عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایسی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی بہت ساری علامات اور نشانیاں حج مقبول ہونے کی ذکر فرمائی گئی ہے، اور انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کے حقوق نہ مارے ہوں، ظلم نہ کیا ہو۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے حقوق اور بالخصوص مالی حقوق ہے، عزت و آبرو سے متعلق حقوق ہے، اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے ہیں یا جو صاحب حق ہے وہ معاف نہیں کرتا ہے تو پھر ہمارے یہ حقوق معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ جو لوگ حج کرنے جائیں وہ اپنے ان سارے امور کو درست کر لے حج کے لیے جانے سے پہلے تاکہ یہ ان کی عبادت
قبولیت کے درجے کو پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جو ایام باقی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی، اور بالخصوص تکبیر کہنے کی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ذکر بلند کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔